الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأولين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا شفيعنا مولانا محمد عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بے پناہ لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم اللہ کے پیارے عمر کے سہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ فرمایا، ایمان کی دولت عطا فرمائی، مسلمان ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ فرمایا، اور ہمارے دلوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے، صحابہ کرام کی محبتوں سے، اہل بیت اطہار کی محبتوں سے، اولیاء اللہ کی محبتوں سے معمور فرمایا۔ آج 10 محرم کی تاریخ ہے، یوم عاشوراء کا۔ یہ وہ مبارک دن ہے جس کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلتوں کو اور برکتوں کو امت کے سامنے آشکار فرمایا، اور حضور نے فرمایا کہ یہ وہ مبارک دن ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق فرمائی، جنت اور دوزخ کو اسی دن بنایا گیا، رحمت الہی کا نزول زمین پر پہلی مرتبہ جو بارش کی وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولو العزم انبیاء کرام علیہ السلام پر اس دن اپنی نعمتوں کی بارش فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، اور آپ کی پیدائش بھی 10 محرم کے دن ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پہاڑ پر سلامتی کے ساتھ ٹھہرایا گیا، تو وہیں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ و سالم اللہ تعالیٰ نے نکالا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا گیا، تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، اور فرعون کو غرق دین فرمایا۔ ان انعامات کی بارش اللہ تبارک و تعالیٰ نے
10 محرم کے دن فرمائی، اور پھر رمضان کے روزوں سے قبل 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس روزے کا اہتمام فرماتے اور امت کو بھی تاکید فرمائی۔ پھر جب 2 ہجری میں رمضان کے روزوں کا اعلان ہوا قرآن کے ذریعے، تو 10 محرم کے روزے کو مستحب قرار دیا گیا، لیکن حضور نے تاکید فرمائی کہ جو شخص بھی 10 محرم کو روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ فرماتا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ چونکہ کسی یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں تو میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ تم ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے 2 روزے رکھا کرو، 9 10 یا 10 11 کو روزے کا اہتمام کیا جائے۔ تو میرے یہ مسلمانوں کا نیا سال ہے، یوم عاشورہ کا دن ہے۔ جب اس کی صبح طلوع ہوتی ہے تو ہماری نظروں کے سامنے کربلا کی وہ خونی داستان سامنے آتی ہے کہ جناب امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کے میدان میں دھوکے سے بلایا گیا، فریب سے بلایا گیا، اور آپ کے اہل خاندان کو 3 دن تک پیاسا رکھا، بھوکا رکھا، اور بڑی ہی بے دردی کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا۔ تو یہ 10 محرم کا دن جب بھی آتا ہے تو عالم اسلام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی محبتوں کا خراج پیش کرتی ہے، اور واقعات کربلا کو یاد کر کے آنسو بہاتی ہے۔ اتنے آنسو آج تک کسی کے لیے نہیں بہے جتنے آنسو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہائے جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں تشریف لا کر اپنے خاندان کو لٹا کر دین کو لٹنے سے بچا لیا، اور اہلی دنیا میں آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر باقی تمہارے سامنے آ جائے تو تم اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرو، یا تو غازی بن کر میدان سے لوٹو یا پھر شہادت کی منزلوں کو طے کر لو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنا اسوہ چھوڑا اور دنیا کو بتایا کہ اے دنیا والوں، میں کربلا میں آ کر تمہیں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ تم باطل کا ڈٹ کر مقابلہ کرو اور اس کے سامنے اعلان حق کرتے رہو۔ حضرت آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ بڑی دردناک ہے۔ آج ہم یہاں پر نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میں آپ کو دین کی بات بتا رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں۔ کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈرانے والا نہیں ہے، کوئی مارنے والا نہیں ہے، لیکن وہ وقت اتنا مشکل تھا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے لوگ اپنا امین سمجھتے تھے اور ان کی امانتیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پڑی ہوتی تھی، لیکن جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، وہی لوگ جو آپ کو امین کہتے تھے، اپنی امانتیں رکھاتے تھے، انہوں نے حضور کی باتوں کو سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
لکڑیاں بھی ڈالی گئی، کانٹے بھی بچھائے گئے، پھر طائف کے میدان میں جو کچھ ہوا یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو دین کی بات کرنا، دین کی طرف بلانا کتنا مشکل عمل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قید میں رکھ کر بڑی بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس کی مثالیں ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو جیل میں رکھا گیا، حضرت امام احمد بن حنبل کو اتنا مارا گیا جب آپ کا مبارک قمیص اتارا گیا تو سارا جسم خون سے لہو لہان تھا۔ حضرت امام مالک کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا، اور پھر وہ بنو امیہ کا دور کہ جس میں حضرت مولا کائنات کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا، اور ان پر کس طرح ظلم و زیادتی کی گئی۔ تو اسلام کی تاریخ بڑی دردناک ہے حضرات کرام۔ یہی شہادتیں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی۔ ان کا مقصد کوئی دنیاوی لالچ یا حکومت کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کی شہادتیں دین اسلام کی سربلندی کے لیے تھی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کیسے عظمت والے نواسے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ نے تربیت پائی۔ یہ وہ عظیم المرتبہ شہزادے ہیں کہ جب آپ روتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو جایا کرتے، حسین کو گود میں اٹھا لیتے اور فرماتے کہ اے حسین آپ اس طرح رویا مت کرو، تمہارے رونے سے میں بے قرار ہو جاتا ہوں، تم رونے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے بلکہ قیامت تک لوگوں کو رلانے کے لیے پیدا کیے گئے۔ تمہاری شہادت پر تو زمین روئے گی، آسمان روئے گا، اور اہل محبت اتنے آنسو بہائیں گے کہ اگر ان آنسوؤں کو جمع کر لیا جائے تو سمندر بن سکتا ہے۔ یہ وہ عظیم المرتبہ شہزادے ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بلا تکلف آیا جایا کرتے تھے۔ جہاں فرشتے بھی بغیر اجازت نہیں آ سکتے، وہاں امام حسین بلا تکلف آیا جایا کرتے تھے۔ کبھی نانا جان کی زلفوں سے کھیلا کرتے تھے، کبھی نانا جان کے پشت مبارک پر چل جایا کرتے تھے، کبھی نانا جان سے پیار کیا کرتے تھے۔ یہ وہ عظیم المرتبہ شہزادے ہیں کہ جن کی امی جان چکی پیس رہی ہوتی اور حضرت جبرائیل ان کا جھولا جھلا رہے ہوتے۔ یہ وہ عظیم المرتبہ شہزادے ہیں جن کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ تو حضرات کرام، یہ عظیم المرتبہ شہزادے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لبِ جگر اور مولا کائنات کے لاڈلے شہزادے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ حضرت سیدہ نے بڑے کٹھن مرحلات میں ان کو پالا پوسا بڑا کیا، ان کی تربیت فرمائی۔ مولا کائنات سیدہ کے آنگن میں مزدوری کر کے روٹی کا انتظام فرماتے تھے، اور سیدہ چکی پیس پیس کر اپنے بچوں کو روٹیاں کھلاتی تھی، چکی پیستی قرآن کی تلاوت فرماتی، روٹی کے لقمے دیتی قرآن کی تلاوت فرماتی، حسین کو تیار کرتی قرآن کی تلاوت فرماتی، نیوالا دیتی
تو قرآن کی تلاوت فرما کر دیتی تو حسین مسکرا کر فرماتے ہیں کہ امی جان آپ نے بڑی تلاوتیں کی ہیں، چکی پیس کر تلاوتوں کا اہتمام کیا ہے، میں بھی میری تلاوتوں کی لاج رکھوں گا، لوگ منبروں پر قرآن مجید پڑھنے کے عادی ہوں گے، لیکن جب یہ بیٹا میرا بڑا ہوگا تو تلوار کے نیزوں پر قرآن کی تلاوت کرے گا۔ تو حضرت فاطمہ کا وہ پاکیزہ دودھ اور حضرت مولا کائنات کی وہ محنت مزدوری کی روٹی حضرت امام حسین کے پیٹ کے اندر پاکیزہ رزق کو پہنچانا، یہ کربلا کی داستان کی حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ کربلا کے میدان میں امام علی مقام کے سامنے 72 بھانجوں کی بھتیجوں کی لاشیں ہیں، ایک ایک لاش کو اٹھا کر لاتے جاتے، خیمے کے باہر جماتے جاتے، علی اصغر کو شہید کر دیا گیا، جوان سال بیٹے علی اکبر کی شہادت ہو چکی ہے۔ تو یہ کیسا صبر تھا کہ حضرت امام حسین نے دنیا کو بتایا کہ دیکھو میں نے واقعی اپنے نانا جان کی زبان کو چوسا تھا، میرے پیٹ کے اندر میرے نانا جان کا دعا میں ذہن مبارک ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اخلاق، کردار اور ان کی سیرت ہمارے لیے ہم کو یہ سبق دیتی ہے کہ ہم ان کی سیرت کو اپنائیں، ان کے اسوے کو اپنائیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 محرم کے دن دوپہر کے وقت کربلا کے میدان میں جو عظیمت کی مثال قائم کی ہے وہ یقیناً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا حصہ ہے۔ حضرت امام حسین دنیا میں ایک ہی ایسی شخصیت ہے، لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، لوگوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن آج تک کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ اور کر بھی کیسے سکتا ہے؟ اگر کوئی کربلا چاہے تو دعویٰ کرے گا، اگر کوئی علی اکبر کی لاشیں کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہے کہ مالک میری یہ قربانی قبول فرما تو دعویٰ کرے گا۔ جو کربلا کے میدان میں اپنے معصوم علی اصغر کو ہاتھوں میں اٹھا کر اس کے خون کو اچھال کر یہ کہے کہ مالک میری یہ اپنی قربانی بھی قبول فرما دے تو دعویٰ کرے گا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ایک واحد شخصیت ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تم کو 5 طریقوں سے آزمائیں گے۔ بھوک سے تمہیں آزمایا جائے گا، بھوک کا امتحان لیا جائے گا، پیاس کا امتحان لیا جائے گا، تمہارے مالوں میں نقصان کر کے تمہارا امتحان لیا جائے گا، تمہاری جان کا امتحان لیا جائے گا۔ تو کربلا کے میدان میں دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام حسین سے بھوک کا بھی امتحان لے رہا ہے، پیاس کا بھی امتحان لے رہا ہے، اولاد کی قربانیاں بھی مانی جا رہی ہے، جوانوں کی جوانیاں بھی وہیں پر کٹ رہی ہے۔ ایک ہی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 5 امتحان حضرت امام حسین علیہ السلام سے لے رہا ہے۔ حضرت کربلا کا واقعہ بہت ہی وسیع و عریض ہے اور اس کو سنانے کے لیے کافی وقت درکار ہے، لیکن جو اہل مطلق اسلام نے اپنے گود میں لے لیا ہے، میں ان کو آپ اللہ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ ابھی آپ نے علماء کرام سے خطابات کو سماعت فرمایا، الحمدللہ مسجد ہادہ میں مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام ہر سال 10 محرم کے دن عظیم الشان جلسے شہدائے کربلا کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے، اور اس عظیم الشان جلسے کی نگرانی مولانا سید شجاعت علی سراج صاحب فرماتے ہیں، اور میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو کہ آپ نے تقریباً میں سمجھتا ہوں 35 یا 40 سال سے مسجد ہادہ میں اہل سنت والجماعت کی نشر و اشاعت کے لیے اپنی ساری توانائیوں کو صرف کرتے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی اور عمر دراز عطا فرمائے۔ تو حضرات کرام میں گزارش کروں گا کہ نماز جمعہ
بعد بھی آپ حضرات تشریف رکھیں، علماء کرام کے خطابات ہوں گے اور خصوصاً حضرت مولانا سید شجاعت علی سراج صاحب کا خصوصی خطاب ہوگا، آپ کو وہ بھی سماعت کرنا ہے۔ تو کربلا کا واقعہ حضرات کرام کیوں ہوا؟ معلوم تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی آپسی لڑائی تھی، یہ شاید حکومت کے لیے یا شخصی لڑائی تھی، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ کربلا کی لڑائی حسینیت اور یزیدیت کے درمیان تھی۔ کربلا کی لڑائی شخصی لڑائی نہیں تھی بلکہ نظریات کی لڑائی تھی۔ کربلا کی لڑائی حکومت کے لیے نہیں تھی بلکہ نور و ظلمت کی لڑائی تھی۔ کربلا کی لڑائی حق و باطل کی لڑائی تھی۔ کربلا میں باطل آ کر تخت نشین ہونا چاہتا تھا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دانش مندی سے اور اپنے کردار سے دنیا کو اس باطل کی حقیقت سے آشنا فرمایا، کیونکہ باطل ہمیشہ دب جاتا ہے، باطل کی ہمیشہ ہار ہوتی ہے، باطل ذلت و رسوائی کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اسوہ پیش کیا۔ کربلا آپ جانتے ہیں کہ یہ عراق کا ایک بنجیرہ اور تبتا ہوا ریگستان ہے۔ کربلا نام سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ مصیبت، پریشانیوں اور آفتوں کا علاقہ۔ یہاں پر اہل بیت اطہار کو لایا گیا، حضرت امام حسین آپ کے خاندان والوں کو دھوکے سے لایا گیا، اور یہ بات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کے سارے خاندان والوں کو معلوم تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات آپ کے خاندان تک پہنچی تھی کہ حضرت امام حسین کے اوپر کربلا کے میدان میں مصیبتیں آنے والی ہیں، بھوک کا مقابلہ کرنا ہے، پیاس کا مقابلہ کرنا ہے، یہاں پر معصوم بچوں کی شہادت ہونے والی ہے، امام حسین کو اسی میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ یہ بات حضور نے اپنی حیات میں اپنے خاندان والوں تک پہنچا دی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضور کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ کربلا کے میدان میں یہ مصیبتیں آنے والی ہیں، یہ آفتیں آنے والی ہیں، یہ بھوک اور پیاس کا مقابلہ امام حسین کو کرنا ہے، تو پھر حضور نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیوں نہیں فرمائی کہ مولا میرے بیٹے حسین پر جو مصیبتیں کربلا کے میدان میں آنے والی ہیں اس کو کسی طرح ڈال دے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ لیکن حضور نے دعا نہیں فرمائی، نہ ہی فاطمہ نے، علی نے، نہ ہی آپ کے خاندان والوں نے آ کر حضور سے فرمایا کہ حضور آپ دعا فرما دیجئے جو مصیبتیں حسین پر آنے والی ہیں وہ ٹل جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں فرمائی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، حضور تو یہ چاہتے تھے کہ میرا بیٹا باطل کے آگے مقابلہ کرے اور دین کو لٹنے سے بچا لے۔ ایک استاد اپنے شاگرد پر محنت کرتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ میرا شاگرد امتحان کا مقابلہ کرے اور اول درجے میں کامیابی حاصل کرے، تو وہ امتحان سے نہیں گھبراتا ہے۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کو تیار فرما رہے تھے اس دین کی حفاظت کے لیے، اس دین کے گرتے ہوئے بچہ کو اٹھانے کے لیے امام حسین کو تیار کیا جا رہا تھا۔ یہ بات تو حضرت امام حسین کو معلوم ہو چکی تھی، آپ کے خاندان والوں کو معلوم ہو چکی تھی۔ تو بہرحال آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا گیا، اور جتنے 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے یہ سارے کے سارے خلیفۃ اللہ تھے، اللہ کے خلیفہ تھے، اور انہوں نے اس دین کی طرف بلائی جس دین کی تکمیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی۔ حضور آخری نبی بن کر تشریف لائے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب کوئی دین آنے والا نہیں ہے، دروازے نبوت کو بند کر دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے خلفاء نے اس ذمہ داری کو نبھایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ بنے اور 2 سال 2 مہینے اور کچھ دن خلافت پر رہے، لیکن فتنے اتنے پیدا ہوئے کہ آپ کو
خلافت کے مسند پر ٹکنے نہیں دیا گیا. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا کہ آپ خلافت پر فائز ہوئے اور 10 سال تک آپ خلافت کی ذمہ داری کو نبھایا. پھر وہ دور آیا حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے, 13 سال تک آپ نے خلافت کی ذمہ داری کو نبھایا. پھر اس کے بعد مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے چوتھے خلیفہ بنے. تو یہ خلافت کا دور تھا, 4 خلفائے راشدین کا دور تھا. میرے حضور نے اپنی حیات طیبہ میں فرما دیا تھا کہ میرے بعد خلافت کا دور 30 سالہ دور ہوگا. تو یہاں پر اگر ان چاروں کی خلافت کو جمع کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ 29 سال 6 مہینے کا عرصہ ہوا. حضور نے 30 سال کی پیشن گوئی فرمائی تھی. تو جب مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا, آپ نے وصال فرمایا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں خلیفہ بنے اور آپ کی خلافت کا دور 6 مہینے تک رہا. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو گئی کہ 30 سالہ دور خلافت کا دور, اس کے بعد امامت کا دور شروع ہوگا. تو بہرحال جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرمایا تو حضرت حسن خلیفہ بنے اور دنیا میں مسلمان 2 حصے میں تقسیم ہو گئے. ایک حصہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حامی تھا اور دوسرا حصہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حامی تھا. آدھے مسلمان یہ چاہتے تھے کہ حضرت امیر معاویہ خلیفہ بنے, آدھے مسلمان یہ چاہتے تھے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. حضرت امیر معاویہ کی مقدس شخصیت, حضرت امام حسین کو نواز رسول, 2 مقدس شخصیتیں آمنے سامنے ہیں اور مسلمان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. اگر امیر معاویہ کی شان میں بھی اگر ہم گستاخی کرتے ہیں تو ہمارا ایمان برباد ہو جاتا ہے, اور امام حسین تو حضور کے شہزادے ہیں, نواسے ہیں. تو 2 مقدس شخصیتیں ہیں, اگر ہم ان کے خلاف کچھ کہیں گے تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے. تو مسلمان 2 حصوں میں بڑھ گیا, ایک حصہ امیر معاویہ کی طرف تھا, ایک حصہ حضرت حسن کی طرف تھا. یہاں تک کہ مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو گیا, جنگ کی نوبت آ گئی, جنگ کا اعلان ہو گیا. 2 مقدس شخصیتیں, ایک طرف امیر معاویہ کاتب وحی, حضور کے برادر نسبتی, عاشق رسول, حضور کے چاہنے والے, اور دوسری طرف نواز رسول حضرت امام حسن. جنگ کا اعلان ہو گیا, کچھ ہی لمحوں میں جنگ شروع ہونے والی تھی. تو حضرت امام حسن نے جو بڑی قربانی پیش کی ہے اس کو دنیا کبھی فراموش نہیں کرے گی. حضرت امام حسین نے جب دیکھا کہ ادھر 80,000 مسلمان ہے, ادھر 80,000 مسلمان ہے, اگر لڑائی شروع ہو جاتی تو کیا ہوگا, اگر جنگ چھڑ جاتی تو کیا ہوگا. تو امام حسین آگے بڑھے اور اعلان فرمایا کہ اے لوگوں تم گواہ رہنا, میں نے حضرت امیر معاویہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کر دیا. اگر خلافت میرا حق ہے تو میں نے ان کو ہبا دے دیا, اگر خلافت ان کا حق ہے تو میں نے ان کے ہاتھوں میں دے دیا. کتنی عظیم قربانی امام حسن نے دی اور مسلمانوں کو انتشار سے بچا لیا. اگر جنگ ہو جاتی تو مسلمان کی تلوار مسلمان پر اٹھتی, مسلمان کا گلا مسلمان سے کٹتا, مسلمان کی آبرو مسلمان سے اچھل جاتی. امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی. یہ صدقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا کہ میرے حضور نے اپنے نوازوں کی کس طرح تربیت فرمائی. آپ نے اپنی حکومت کو قربان کر دیا, اپنی خلافت کو قربان کر کے امیر معاویہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کر دیا. اور حضور نے اپنی زندگی میں, اپنی این حیات میں یہ پیشن گوئی فرما دی تھی کہ یہ میرا حسن بیٹا سردار ہے, یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا اللہ اکبر. تو امام حسن نے امیر معاویہ سے صلح فرما کر اپنے نانا جان کی پیشن گوئی کو پورا فرما دیا. امیر معاویہ خلافت پر فائز ہو گئے. پھر ان کا دور چلا, ساری دنیا میں آپ نے عمل کو خیر فرمایا اور اس ذمہ داری کو بہت سے خود ہی انجام دیا. لیکن جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا, انتقال کا وقت آیا, وصال کا قریب آیا, تو آپ نے
مسلمانوں سے بلا جبر بل جبر جس طرح بھی ہو سکے اپنے بیٹے یزید کے حق میں لوگوں سے مسلمانوں سے بیعت حاصل کری اور اس کو اپنا جانشین مقرر فرما دیا۔ یزید تخت ہو گیا، یزید جانشین بن گیا، یزید امیر بن گیا مسلمانوں کا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو فرمایا، یزید کو وصیت فرمائی کہ دیکھو بیٹا، ابھی بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، تم ان کا ادب و احترام کرنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، حضرت زبیر تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے۔ تو بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ ان لوگوں کا ادب و احترام کرنا، ان کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا، اور خصوصاً میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ امام حسین کی شان میں ذرہ برابر گستاخی مت کرنا، بے ادبی مت کرنا، کیوں یہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہے۔ اگر تم ذرہ برابر بے ادبی کرو گے تو پھر ہمارا ٹھکانہ سمجھ لو جہنم ہے۔ یہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہے۔ بہرحال امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، یزید کو اپنے باپ کی وصیتوں کا کوئی لحاظ نہیں رہا، اور تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے کہ یزید کے جو سیاہ کارنامے تھے، یزید زانی تھا، یزید شرابی تھا، یزید فاسق تھا، فاجر تھا، یزید احکام الہی کو توڑنے والا تھا، یزید کے اندر حرام حلال کی تمیز نہیں تھی۔ اس کا فسق و فجور حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو سکا تھا۔ جیسے ہی انتقال ہوا تو اس کا فسق و فجور، اس کے سیاہ کارنامے لوگوں کے سامنے آنے لگے۔ اس نے کعبۃ اللہ پر پتھروں کی بارش فرمائی تھی، اور اتنے پتھر برسائے تھے کعبۃ اللہ پر کہ سارا مدار پتھروں سے بھر گیا تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، مسجد نبوی میں گھوڑوں کو باندھ کر رکھا تھا 3 دن تک، جس کی وجہ سے 3 دن تک مسجد نبوی میں نمازیں نہیں ہوئی، اذان نہیں ہوئی، اور کعبۃ اللہ پر اس نے آگ کے گولے پھینکے تھے، جس کی وجہ سے کعبۃ اللہ کا غلاف جل گیا تھا، اور اس میں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جو میڑا جنت سے آیا تھا، اس کے سینگ کعبۃ اللہ میں رکھے ہوئے تھے، وہ سینگ جل گئے تھے۔ اس کے یہ سارے سیاہ کارنامے تھے۔ اب وہ تخت نشین ہو گیا، 4 بزرگ شخصیتیں موجود ہیں، امام حسین موجود ہے۔ اب اس کو یہ خوف تھا کہ اگر امام حسین اور یہ 3 صحابہ میری تائید کر دیں گے تو آگے چل کر میری حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، کیونکہ امام حسین کو لوگ چاہتے ہیں، یہ حضور کے نواسے ہیں۔ اگر یہ ایک آواز دیں گے تو سارے مکے مدینے کے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، اور میرا فسق و فجور لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گا، تو پھر میری حکومت الٹ سکتی ہے، میری حکومت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو اس نے چاہا کہ امام حسین اس کی تائید کرنے، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر امام حسین میری تائید کر دیں گے تو پھر مجھے بے فکری ہو جائے گی، میں اطمینان کے ساتھ اپنی حکومت کو آگے لے کر جاتا رہوں گا، جو کرنا ہے کرتا رہوں گا۔ تو اس نے یہ سوچا، تو پھر اس نے مطالبہ کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دوسرے مقدس شخصیتوں سے کہ وہ اس کی تائید کر دیں، اس کے ہاتھ پر بیعت کر دیں۔ تو 3 صحابہ جو تھے انہوں نے یزید کے سیاہ کارناموں کی وجہ سے بیعت سے انکار کر دیا۔ امام حسین کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیجئے، ورنہ ہم آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جلال آ گیا، اپنی تلوار کو بے نیام کر دیا، تو ابن زیاد کانپنے لگا، اس پر لرزہ طاری ہونے لگا، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، منت سماجت کرنے لگا، معذرت کرنے لگا۔ تو امام حسین اپنے گھر پر آ گئے اور گھر والوں کو دشمنوں کے عزائم سے واقف فرمایا۔ امام حسین کون ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، جن کے گھر میں قرآن اترتا تھا، جن کے گھر میں فرشتے آیا جایا کرتے تھے، جن کے گھر سے دین نکلا، دین ان کے نانا جان کا تھا، شریعت ان کے نانا جان کی تھی۔ وہ کیسے ایک یزید کے ہاتھ پر بیعت کر سکتے؟ کیسے امام حسین اپنے مقدس ہاتھ کو اس
یزید پلید کے ہاتھ پر دے سکتے ہیں جو مکے میں بیٹھ کر شراب پیا کرتا تھا. امام حسین ایک پتہ وہاں سے گزرے تو کہنے لگا کہ اے امام حسین آؤ ایک گھونٹ آپ بھی شراب کا پیالہ لے لو. اللہ تعالیٰ نے شرابیوں کے لیے خرابی نہیں فرمائی بلکہ نمازیوں کے لیے خرابی فرمائی. اتنا بےہودہ انسان تھا. تو امام حسین اپنا مقدس حق اپنی تائید اس کو کیسے کر سکتے تھے؟ اگر امام حسین تائید کر لیتے تو لوگ اس کو نیک اور پاکیزہ سمجھ لیتے تھے. تو امام حسین نے تائید اس کی نہیں فرمائی. اپنے مقدس ہاتھ کو یزید کے ہاتھ پر دینے سے انکار کر دیا. ڈنڈے کی چوٹ پر کہہ دیا کہ میں تیرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ نہیں دوں گا. کربلا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے. کربلا کے میدان میں معصوم بچوں کی لاشیں ملیں گی, نیزے ملیں گے, تلواریں ملیں گی, گھوڑے ملیں گے, ٹاپ ملیں گے, لیکن امام حسین کا کربلا کے میدان میں کہیں بھی ہاتھ نہیں ملے گا. اس لیے کہ قدرت نے امام حسین کے ہاتھ کو اٹھا لیا. کہیں یزید یہ کام نہ کر دے کہ امام حسین کو ہاتھ میں لے کر یہ کہہ دے کہ چلو اسی طرح تو صحیح امام حسین کا ہاتھ تو آ گیا. لیکن قدرت الہی نے امام حسین کے ہاتھ کو کربلا کے میدان سے اٹھا لیا. تو امام حسین نے صاف انکار کر دیا کیونکہ وہ مسلمانوں کی سلطنت کا حاکم بننے کا اہل نہیں تھا. اگر مسلمانوں کا حاکم خود شرابی ہو تو شراب پر وہ پابندی کیسے لگا سکتا؟ اگر مسلمانوں کا حاکم خود زانی ہو تو زنا پر وہ کیا حد مقرر کر سکتا؟ اگر مسلمانوں کا حاکم خود بیت المال کا چور ہو تو چوروں کے ہاتھ کیسے کاٹ سکتا؟ جب مسلمانوں کا حاکم خود حدود الہی کو توڑنے والا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے حدود کو نافذ کیسے کر سکتا ہے؟ امام حسین کا مقصد اسلام کو بچانا تھا, یزید کا مقصد اسلام کو مٹانا تھا. امام حسین کا مقصد حدود الہی کو ختم کرنا تھا. امام حسین کا مقصد حدود الہی کو نافذ کرنا تھا. یزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقے کو ختم کرنا چاہتا تھا. امام حسین حضور کے طریقے کو رائج کرنا چاہتے تھے. یزید یہ چاہتا تھا کہ اگر امام حسین اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں گے تو میری حکومت بن جائے گی, میرا کام بن جائے گا. لیکن امام حسین یہ چاہتے تھے کہ اگر میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر دے دوں گا تو اسلام کی بات بگڑ جائے گی اور اسلام میں حلال اور تمیز کی باقی نہیں رہے گی. یہ مقصد تھا یزید اور امام حسین علیہ السلام کا. تو امام حسین نے بیعت کرنے سے انکار فرما دیا. یہ نہیں فرمایا کہ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا, بلکہ یہ فرمایا کہ مجھ جیسا شخص یزید کے ہاتھ پر بیعت کیسے کر سکتا ہے. اللہ تو یزید کی بیعت سے انکار کر دیا. امام حسین گھر پر آ کر اپنے گھر والوں کو دشمنوں کے عزائم سے واقف فرمایا. تو آپ کے تمام گھر والوں نے مشورہ دیا کہ ہم نانا جان کے مقدس شہر میں رہتے ہیں. یہ نانا جان کا مقدس شہر ہے, یہاں پر ہماری حسین یادیں ہیں. ہم اس مقدس شہر میں خون کی ندیاں بہانا نہیں چاہتے ہیں. تو گھر والوں نے مشورہ دیا کہ ہم اس شہر مدینہ کو چھوڑ کر مکہ المکرمہ چلے جائیں گے. اللہ اکبر. تو غور فرمائیے, امام حسین کا بچپن مدینے میں گزرا. امام حسین مسجد نبوی میں کھیلا کرتے تھے. جب گھر کا دروازہ کھولتے تو صحن نبوی میں نکلتے. امام حسین کی یادیں نانا جان زلفوں سے کھلایا کرتے تھے مدینے میں. ریشم مبارک ہاتھوں میں دے دیا کرتے تھے, پشت مبارک پر بٹھا لیا کرتے تھے. یہ حسین یادیں تھی اس شہر سے. مدینے میں پیدا ہوئے تھے, مدینے میں کھیلے تھے, مدینے میں کودے تھے, مدینے میں تربیت پائی تھی, مدینے میں پرورش پائی تھی. اس مقدس شہر کو چھوڑ کر جانا یہ بڑا مشکل کام تھا امام حسین کے لیے. ارے ہم عمرے کے لیے 8 دن جاتے ہیں اور 8 دن ہم مدینہ منورہ میں رہتے ہیں. تو جب ہماری آخری نظر گنبد خضرا پر پڑتی ہے تو ہماری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل آتے ہیں کہ ہم کس شہر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. یہ تو امام حسین کا شہر تھا, بچپن وہاں گزارا تھا, نانا جان کی حسین یادیں وہاں پر تھی. تو فیصلہ کیا کہ ہم نانا جان کے شہر میں خون کی ندیاں بہانا نہیں چاہتے, ہم مکہ المکرمہ چلے جائیں. تو یہ سارا حسینی قافلہ یہ میرے حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اہل بیت اطہار، روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے گھر والے 52 تعداد کی 52 تو خالی آپ کے گھر والوں کی تعداد تھی۔ یہ سارا حسینی قافلہ مدینہ کو چھوڑ کر مکہ المکرمہ کے لیے روانہ ہو گیا، اور جب مکہ المکرمہ پہنچ گئے تو کوفے کے لوگوں نے خطوط لکھنا شروع کر دیا۔ یہ کوفہ اس وقت عراق کا دارالحکومت تھا، یزید یہیں پر بیٹھ کر یہ تمام سازشیں رچا رہا تھا۔ تو کوفے کے لوگوں نے امام حسین کو خطوط لکھنا شروع کر دی، امیروں نے خطوط لکھے، رئیسوں نے خطوط لکھے، عالموں نے خطوط لکھے، بڑے بڑے تاجروں نے خطوط لکھے کوفے سے کہ اے امام حسین، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے ہیں، آپ مہربانی فرما کر کوفہ آ جائیے، ہم یزید کی یہ ظالم حکومت سے بیزار ہو چکے ہیں، ہم یزید کے ہاتھ سے اپنے بیت کو توڑنا چاہتے ہیں، آپ کوفہ آ جائیے، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے لیے جان لٹا دیں گے، مال لٹا دیں گے، ہم اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے۔ اے امام حسین، آپ آئیے اور یزید کی حکومت سے ہمیں چھٹکارا دلائیے۔ بعض خطوں میں تو لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ اگر امام حسین آپ آ کر ہمیں یزید کی حکومت سے چھٹکارا نہیں دلائیں گے تو کل قیامت کے دن ہم آپ کے نارا جان سے شکایت کریں گے کہ ہم نے حسین کو بلایا تھا لیکن حسین کوفہ نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کو کوفہ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر امام حسین نہیں جاتے تو پھر کون جاتا؟ امام حسین حکومت کے لیے نہیں گئے، اگر حکومت کے لیے جاتے تو مکہ اور مدینہ میں اعلان فرماتے کہ میں کوفے کے لیے جا رہا ہوں یزید سے مقابلہ کرنے کے لیے، تو سارے مکہ مدینہ کے لوگ جمع ہو جاتے۔ امام حسین کا مقصد یہ نہیں تھا، حکومت مقصد نہیں تھا، سلطنت مقصد نہیں تھا، دولت مقصد نہیں تھا، آپ دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جانا چاہتے تھے۔ اللہ کی رضا کے لیے آپ نے اپنی جان کو قربان کیا، اللہ کی رضا کے لیے اپنے خاندان کو لٹا دیا۔ شہادت کا مطلب یہی ہے کہ شہید جو ہوتا ہے اپنے خون سے سچائی کی گواہی دیتا ہے، اور یہ بڑا مقام ہوتا ہے، شہادت عظمیٰ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو سرفراز فرمایا۔ کیسی عظیم شہادت! تو یہ قافلہ مکے کے لیے روانہ ہوا، لیکن کوفے والوں نے خطوط لکھے اور کئی لوگ آئے، کئی ٹیمیں آئیں کہ امام حسین چلیے، تو آپ کے گھر والوں نے مشورہ دیا کہ امام حسین آپ ایسی غلطی مت کرنا، کیونکہ کوفے والوں کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آپ کے والد گرامی کے ساتھ، مولا کائنات کے ساتھ انہوں نے بہت بڑا دھوکہ کیا تھا اور انہوں نے بہت بڑی بے وفائی کی تھی۔ کوفے والوں کا اعتبار نہ کریں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ پیشن گوئی نظر میں تھی، حضور نے مقام بتا دیا تھا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں میرا بیٹا حسین شہید ہو کر گرنے والا۔ تو امام حسین نہیں چاہتے تو کون جاتا؟ امام حسین کو مشورہ دیا گیا، اگر آپ کو جاننا ہی ہے پہلے کسی شخص کو بھیجائیے، وہاں کے حالات معلوم کیجیے، کوفے والا کا کیا مقصد ہے معلوم کیجیے۔ تو حضور کو امام حسین کا مشورہ پسند آیا۔ امام مسلم بن عقیل کو آپ نے کوفے کے لیے پہلے روانہ کیا کہ جاؤ جا کے وہاں کے حالات معلوم کرو۔ تو امام مسلم بن عقیل جنگ لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، تلوار گھوڑے لے کر نہیں گئے تھے، آپ تو اپنے معصوم بچوں کو لے کر گئے تھے وہاں کے حالات معلوم کرنے۔ تو جب امام مسلم بن عقیل وہاں پر پہنچے تو مسلمانوں نے آپ کا وہاں پر بہت ہی شاندار استقبال فرمایا، کوئی ہاتھ چومنے لگا، کوئی پیر پڑنے لگا، کوئی گلے سے لگانے لگا، کوئی اپنے گھر کو چلنے کے لیے ضد کر رہا تھا، ہر کوئی آپ نے آپ کا استقبال کیا اور امام حسین کی آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کیا امام مسلم بن عقیل، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں امام حسین کی۔ ایک ہی دن میں 10,000 مسلمانوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کی اور بڑی محبتوں کا اظہار فرمایا اور بڑی ان کی خاطرداری کی گئی۔ جب آپ نماز پڑھاتے تو ہزاروں کا مجمع آپ کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا، تو بڑی قدر و منزلت کرنے لگے۔ تو امام مسلم بن عقیل خوش ہو گئے کہ چلو مسلمان یہاں کے ہمارا ساتھ دینے والے ہیں۔ تو آپ نے فوراً امام حسین کو خط لکھ دیا کہ امام حسین آپ کوفہ تشریف لا لیں، یہاں کے حالات سازگار ہیں، مسلمان ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ تو امام حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ،
اپنی خاندان کی شہزادیوں کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کے ساتھ، اپنے بھانجوں کے ساتھ، بھتیجوں کے ساتھ یہ قافلہ تیار کر کے کوفے کے لیے روانہ ہو گئے۔ لیکن جب ابن زیاد کو، یزید کو معلوم ہوا کہ لوگ امام حسین کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے، امام حسین مکے سے کوفے کے لیے روانہ ہو گئے، امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کر لیا، تو یزید نے ظالمانہ رویہ اختیار کر لیا۔ ابن زیاد کو حکم دیا کہ جو لوگ بیعت کیے ہیں ان سے سختی کے ساتھ نپٹا جائے۔ ابن زیاد نے اعلان کیا کہ جو بھی مسلمان مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کیا اور توڑ ڈالے ورنہ ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ ایک ہی اعلان سے یہ کوفے کے لوگ جو مولا کائنات کو دھوکہ دے چکے تھے، ایک ہی دھمکی سے پیچھے ہٹ گئے۔ اب امام مسلم بن عقیل نماز پڑھاتے ہیں اور سلام پھیرتے ہیں تو پیچھے جتنے لوگ نماز پڑھتے سلام پھیرتے ہی مر جاتے تھے۔ امام مسلم بن عقیل کو تنہا انہوں نے چھوڑ دیا، وہاں دھوکے بازی کی گئی، فریب دیا گیا۔ امام مسلم بن عقیل کسی کے گھر پر دستک دیتے تو وہی لوگ جنہوں نے بلایا تھا امام حسین کو اپنے دروازے کو بند کر لیا کرتے تھے۔ اللہ اتنا بڑا دھوکہ دیا گیا۔ اب امام مسلم بن عقیل رونے لگے، مجھے موت کی فکر نہیں ہے، میرے بچوں کی موت کی فکر نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں؟ امام حسین کو خط لکھ دیا، مصطفیٰ کا نام یہاں پر آنے والا ہے، کاش کوئی بتا دے کہ یہاں کے حالات بگڑ رہے ہیں۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے لیے نکل پڑے تھے۔ راستے میں معلوم ہو چکا تھا کہ لوگ پلٹ گئے، بے وفائی کر چکے ہیں، دھوکہ کر چکے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا، تو امام حسین اگر چاہتے تو واپس پلٹ جاتے۔ حضرات کرام، 22,000 کا لشکر جبار جس کے سامنے ایک شخص کا ڈٹ کر کھڑا ہو جانا یہ کوئی تماشا نہیں ہے۔ امام حسین چاہتے تو یہاں پر رخصت کا راستہ اختیار فرما سکتے تھے، کیونکہ اسلام نے رخصت دی کہ اگر بندہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کو درد ہے، تکلیف ہے، تو رخصت دی گئی کہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ لیکن وہ ایسا عاشق نماز ہے کہ میں تکلیف کے باوجود بھی کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھوں گا، یہ ہے عزیمت کا راستہ۔ امام حسین نے رخصت کا راستہ اختیار نہیں فرمایا۔ اگر امام حسین چاہتے تو پلٹ سکتے تھے، لیکن امام حسین نے عزیمت کے راستے پر اختیار فرمایا۔ آپ آگے بڑھتے رہے، آگے بڑھتے رہے۔ آپ کو معلوم تھا کہ مجھے کربلا کے میدان میں جو کچھ کرنا ہے، آگے بڑھے۔ کوفہ جب قریب آ گیا تو ایک بدبخت آ کر امام حسین اور ان کے قافلے کو روک دیا اور کوفے کے اندر داخل ہونے نہیں دیا۔ اسی جگہ پر کربلا کا میدان، اسی جگہ پر روک دیا گیا۔ تو یہ سارا حسینی قافلہ کربلا کے اس میدان میں تپتے ہوئے ساحل پر رکنے پر، ڈیرا ڈالنے پر مجبور ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے کربلا کا میدان۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 3 محرم کو امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچتے ہی لوگوں کو بتا دیا کہ آ گئی حسین کی منزل۔ نانا جان نے جس کی پیشن گوئی فرمائی تھی وہی مقام آ گیا، اس مقام پر مجھے بہت بڑا امتحان دینا ہے۔ اعلان فرمایا اگر کوئی جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، یہاں پر میرے ساتھ سب آزمائشیں ہونے والی ہیں، لیکن کوئی بھی امام حسین کو جانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ 72 لوگ تھے، 52 تو امام حسین کے گھر والے تھے، 20 لوگ آپ کے اہل محبت کرنے والے تھے، 72 تو آپ کے گھر والے، جس کے اندر عورتیں، جس کے اندر شیرخان علی اصغر، جس کے اندر جوان صاحب بیٹے علی اکبر، جس کے اندر حضرت عباس رحمدار، جس کے اندر زین العابدین بخار سے بیمار، ٹھہرنا نہیں آتا تھا، نفاحت تھی، حضرت سکینہ معصوم شہزادی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، امام حسین کی صاحبزادی، آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت زینب، کربلا کے میدان میں ڈیرا ڈالنے پر مجبور کر دیا گیا۔ 3 محرم میں پہنچے، 7 محرم تک لعنت دی جاتی رہی، امام حسین آؤ اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر دے دو ورنہ
ورنہ خیموں میں ہم گھس کر حملہ کر دیں گے. لیکن امام حسین نے ڈنڈے کی چوٹ پر کہہ دیا کہ میں یزید کے ہاتھ پر بیٹھ نہیں کروں گا. پھر وہ وقت بھی آیا 7 محرم سے پانی بند کر دیا گیا. اللہ اکبر. پانی بند کر دیا گیا. کربلا کے میدان کے قریب دریا فرات بہ رہا ہے. ظالموں کو ٹھہرا دیا گیا اور ان کو یہ بتا دیا گیا کہ اگر جانور آئے تو پانی پلاؤ, اگر چرند آئے تو پانی پلاؤ, اگر پرند آئے تو پانی پلاؤ, لیکن مصطفیٰ کے لال اگر آئے تو پانی نہ پلاؤ. کیسی سفاکی تھی, کیسا دردناک واقعہ تھا حضرات کرام کربلا کا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسا صبر کیا. اللہ اکبر. خیمے کے اندر شہزادیاں بیٹھی ہوئی ہیں, 3 دن سے پانی بند کر دیا گیا. حضرت علی اکبر کی پیاس سے شدت سے بے حال ہو رہا ہے. آپ کی اہلیہ نے پکارا کہ اے امام حسین کے شہزادے کو لے جاؤ, لڑائی تو ہم لڑو. کبھی کسی سے کوئی چیز مانگی نہیں, مانگنے کا طریقہ نانا نے نہیں سکھایا. دوسروں کے منہ کا نیوالا چھیننے کا عادی نہیں ہے, اپنے منہ کا نیوالا دینے والے شہزادے ہیں, اپنا افطار کی روٹی دے دینے والے ہیں. یہ امام حسین دشمنوں کے نظر میں جا کر کہتے ہیں یہ تو امام حجت تھا. اگر پانی کے لیے ترستے تو یہ تو حوض کوثر کے مالک کے نواسے تھے. یہ تو حوض کوثر پر ٹھہر کر امت کو پانی سے سیراب کرنے والے نواسے ہیں. اگر امام حسین فرات کو حکم دیتے تو فرات کا پانی اچھل کر علی اصغر کے منہ میں آ جاتا. یہ تو امام حجت تھا. امام حسین نے فرمایا کہ معصوم نے میرا کیا بگاڑا, لڑائی تو ہمارے اندر ہے, میں نے تمہارا کیا بگاڑا, کیا میں نے تمہارا نقصان کیا جو تم میرے قتل کے در پہ پڑے ہو. تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں, میں حضور کا نواسا ہوں. میرے تعلق سے حضور نے کیا فرمایا کہ میں جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں, حوض کوثر پر پانی سیراب کرنے والا ہوں. یہ معصوم بچے نے کیا بگاڑا, اس کو آج پانی پلا دو. آج میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کل حوض کوثر پر تم آؤ گے تو میں تمہیں حوض کوثر سے سیراب کر دوں گا. لیکن دشمنوں کے اندر دل نہیں تھا, پتھر تھا. دشمنوں نے تیر مارا تو علی اصغر کے معصوم ہلاک ہو گیا. امام حسین کے ہاتھوں پر خون کے فوارے اچھلنے لگے. امام حسین نے خون کے فواروں کو پکڑا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آواز دی کہ مالک میری ہڈی قربانی میں قبول فرما. اللہ 72 لاشیں 72 لوگوں کو شہید کر دیا گیا. علی اکبر کو شہید کر دیا گیا, عباس علمبردار کو شہید کر دیا گیا. 72 لاشیں امام حسین چاہتے اور اٹھا کر لاتے اور خیموں کے باہر رکھتے. یہ کوئی تماشا لبغام نہیں ہے. حضرات کرام 22,000 کے لشکر جرار کے سامنے امام حسین کا ڈٹ جانا اور پھر 60 سال کے قریب آپ کی عمر مبارک ہے. اگر کوئی 60 سال کا شخص مسجد سے حوض کے پاس جا کر وضو کر کے آئے تو اس کی سانس پھولنے لگتی ہے. امام حسین 72 لاشوں کو میدان کربلا سے لاتے جاتے اور خیموں کے باہر جماتے جاتے. یہ کوئی تماشا نہیں حضرات کرام, یہ ہے شہادت عظمیٰ. ایسی شہادت کہ کسی کی ایسی شہادت نہیں ہوئی ہے جو امام حسین نے کربلا کے میدان میں پیش کی. 72 لاشوں کو لا کر رکھ دیا. اللہ اکبر. ایک ایک لاش کو کھینچ کر لاتے جاتے, خیموں کے باہر رکھتے جاتے. اور پھر وہ وقت بھی آیا جب دشمنوں نے پکارنا شروع کیا کہ اے امام حسین آ جاؤ باہر ورنہ ہم ڈیروں کے اندر گھس جائیں گے. امام حسین اپنے خاندان کے 72 لاشوں کو خیموں کے باہر رکھا. اس میں بیٹے کی بھی لاش ہے, اس میں بھانجوں کی بھی لاشیں ہیں, اس میں بھتیجوں کی بھی لاشیں ہیں. اور خیمے کے اندر حضور کی شہزادیاں پردے کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کا بھی کوئی بیٹا باہر خیمے کے باہر شہید ہو چکا ہے, ان کا بھی کوئی بھتیجا شہید ہو چکا ہے. کیسا صبر ہے اہل اطہار نے فرمایا. امام حسین تیار ہوتے ہیں, مولا کائنات کی تلوار لے لیتے ہیں, امیر حمزہ کا
زیرہ لے لیتے ہیں اور میدان جنگ میں جا کر دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہیں. ایسا مقابلہ کہ صفوں کی صفیں تتر بتر کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. کہ دشمن سمجھتے ہیں کہ یہ امام حسین کوئی معمولی انسان نہیں ہے جن سے مقابلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، جنہوں نے نبی کی زبان کو چوسا تھا. مقابلہ کرتے رہے یہاں تک کہ آپ پر تیروں کی بارش کر دی گئی. ایک بار بھی لوگوں نے آپ پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ آپ گھوڑے سے جب زمین پر آنے لگے تو سجدے کی حالت میں آ گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ادا کیا اور دنیا کو بتایا کہ نماز کی کیا اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ نے امام حسین کے سجدے کو قبول فرمایا اور دنیا کو نماز کی اہمیت بتائی گئی اور ایسا سجدہ ادا کیا کہ جس سجدے پر خود رب کائنات کو بھی ناز ہے. مصطفیٰ کو تو ناز ہے ہی، مولا کائنات کو ناز ہے ہی، لیکن رب کائنات بھی ایسے سجدے پر ناز کرتا ہے. پھر آپ کو شہید کر دیا گیا. خولی، سنات اور ایک بدبخت کسی نے آپ پر تلوار سے ایسا وار کیا کہ آپ کا سر مبارک تن انور سے جدا ہو گیا. اللہ اکبر. اور پھر اس سر کو نیزے پر لے کر خوشیاں منانے لگے کہ دیکھو ہم نے حسین کو شہید کر دیا. جب لوگوں نے دیکھا تو سارے سروں میں امام حسین ہی کا سر گونجا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری آزمائشیں اہل بیت اطہار پر اتاری. تو یہ 10 محرم کا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم صرف 10 محرم کے دن امام حسین کی شہادت کو یاد کر کے رو کر دھو کر آنسو بہا کر نہ بھول جائیں، بلکہ امام حسین نے ہم کو یہ پیغام دیا کہ اگر باطل تمہارے سامنے آ جائے تو تم حوصلہ لے کر اس کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرو. یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اہل بیت اطہار سے سچی پکی محبت عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے اسوے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو حضرات سنت نے پیدا فرمائے. اللہ اکبر الحمدللہ خالق الارض والسماوات رافع المراتب رفيع الدرجات وفضل بعضهم على بعض درجات فجعل منهم انبياء واولياء واصفياء وخلفاء واختار المختار
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر المخلوقات. أحمده وأشكره وأستغفره وأتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الذات والصفات، وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صاحب الآيات والمعجزات، فمن أطاعه ولزم سنته فاز بدرجات. عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التحيات. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وأطيعوا رسوله لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. وقال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تزلوا، كتاب الله وعبرة أهل بيتي. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وقال عليه الصلاة والسلام: أحب الله لما يرزقكم من نعمة وأحبني لحب الله وأحب أهل بيتي لحبي. فيا عباد الله، أحب رسول الله وأكرم أهل بيته الكرام واتبعوهم بإحسان وخذ من سمين القرآن. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وأهل بيت نبيك عليهم الصلاة والسلام، واغفر لنا المعين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك خديم، بل هو غفور رحيم رب حليم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جاهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وصحبه الكرام. عباد الله، اتقوا الله تعالى من السماء واللوم بحضور الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا ان الله امركم بدا فيه بنفسه وسلم بملائكته المسبحه لقدسه، وسلس بكم ايها المؤمنون من بقيه جنه وانسه. فقال تعالى مخبرا وعامرا: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد امام الحرمين وصاحب الهجرتين وعلى ال محمد. فيا ايها الراجون من الشفاعه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد نور الخلق ورب العين وعلى ال محمد. فيا ايها المشتاقون على رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا مولانا محمد وعليه وسلم، خصوصا من نصر عاصم الرحيل خليفة رسول الله
بعد انبیاء کی تحقیق افضل البشر امیر المومنین سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارثہ الجواب ناطق بالثواب مزین المنبر والمسجد والمنبر والمحراب الناطق بالثواب امیر المومنین سیدنا ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وعلى جامع القرآن كامل الحياة والإيمان ذو النور أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى سد الله الغالب مذهب العجائب والغرائب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى ولده السيدين أبي محمد بن حسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة نساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى أمهما الأعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والعجاز أبي عمارة حمزة وأبي الفضل عباس رضي الله تعالى عنهما وعلى تمام العشرة المبشرة رضي الله تعالى عنهم وعلى غوث السمداني محي الدين الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وعلى كلهم الصلاة والسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين اللهم شتت شرهم اللهم زد جماعهم اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واخذل من خذل دين محمد وجعل اللهم آمنة مطمئنة سعد بلاد المسلمين واكتب اللهم ستر وسلاما والعافية علينا وعلى الرجال والغزاة والمسافرين في برك بحرك وجوك من أمة محمد أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأهم وأتم أكبر. الله أكبر لا